بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم میری ناظرین۔ اگر آپ سے سالن میں غلطی سے زیادہ نمک ڈل جائے نا تو پریشان آپ بالکل نہ ہو۔ اس میں آپ صرف ایک چھلا ہوا آلو ڈال دیں، وہ تمام اضافی نمک کو جذب کر لے گا۔ اگر آپ یہ تسلی کرنا چاہتی ہیں نا کہ انڈا خراب تو نہیں ہے تو انڈے کو ٹھنڈے نمک ملے پانی میں ڈال دیں۔ اگر وہ تیرنے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ انڈا خراب ہے، اور اگر ڈوب جائے تو سمجھ لیں کہ انڈا ٹھیک ہے۔ سر درد کا ایک بہترین علاج ہے کہ آپ ایک لیمو لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس کو آپ اپنی پیشانی پر مل لیں۔ سر درد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف دہ خارش کا شکار ہیں نا تو آپ اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگا لیں، آپ کی خارش فوراً غائب ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں اور کاکروچ بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ فرش پر نا چاک سے ایک لکیر لگا دیں، پھر دیکھیں گے آپ کیا کمال ہوتا ہے۔ انڈے کو آپ ابالنے سے پہلے اگر اس میں پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں تو انڈے کا جو چھلکا ہے نا پھٹتا نہیں ہے۔ کھانے سے پہلے آپ ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی نا عادت ڈال لیں، ان سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کا لوہے کا فرنیچر زنگ آلود ہو گیا ہے تو آپ نا تارپین کے تیل کو کپڑے پر لگائیں اور اس سے فرنیچر کو صاف کریں۔ لیدر کے فرنیچر پر سیاہی کے سخت دھبے اگر لگ جائیں نا تو نیل پالش ریموور سے صاف کیے جا سکتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ کا چاندی کا زیور کالا ہو گیا ہے تو آپ اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اچھی طرح ملیں۔ اگر لیمو کا رس آپ زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے اوون میں ہلکا سا گرم کر لیں یا پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ اگر گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کے بجائے آپ لان میں پودوں میں ڈال دیں تو یہ بہت اچھی کھاد کا کام کرتی ہے۔ فریج سے اگر آپ کو سبزیوں اور پھلوں کی بو کو ختم کرنا ہو تو اس میں آپ ایک لیمو کو کاٹ کر رکھ دیں یا پھر ایک عدد بجھا ہوا کوئلہ رکھ دیں، فریج سے بدبو کا خاتمہ ہو جائے گا۔ برسات کے موسم میں بستر اور گدوں وغیرہ کو نمی اور سیلن سے بچانے کے لیے ٹیلکم پاؤڈر کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر گدے پر تھوڑا سا ٹیلکم پاؤڈر چھڑک کر اوپر بیڈ شیٹ بچھائی جائے تو گدے نمی سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ مچھلی کو طویل عرصے تک فریزر میں محفوظ رکھنا چاہتی ہیں نا تو آپ ایسا کریں کہ ایلومینیم فوائل میں لپیٹ کر اسے رکھیں۔ اس طرح یہ بہت عرصے تک بالکل تازہ محسوس ہوگی اور آپ اس سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اگر دودھ میں عرق لیمو ملا کر صبح شام چہرے پر ملت جائے نا تو چہرہ خوبصورت نکل آئے گا، چاند کی طرح۔ اگر پھل وغیرہ کھانا کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانتوں پر مین نہیں جمتی۔ اگر منہ میں کوئی زخم نہ ہو اور منہ سے بدبو آئے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ معدے میں کچھ خرابی ہے۔ موٹاپے کو دور کرنے کے لیے، اس کو بائے بائے کرنے کے لیے شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ آزما کر دیکھ لیجئے۔ نمک اور شہد سے دانت صاف کیجئے، دانت چمک اٹھیں گے آپ کے۔ اگر ہونٹوں پر سیاہی یا نلاہٹ آ گئی ہو تو لیمو اور گلیسرین زیادہ استعمال کریں، آہستہ آہستہ نلاہٹ دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کی کونی پر میل جم گئی ہے نا تو لیمو کاٹ کر اس کے آدھے حصے میں آپ اپنی کونی کو رکھ کر لیمو کو گھمائیں، تمام میل کونی پر آ جائے گی اور کونی بالکل صاف ہو جائے گی۔ اگر آپ کے حسین اور خوبصورت چہرے پر کیل محاسے نکل آئیں تو آپ ایک اونس گلیسرین لے کر اس میں 2 عدد لیمو نچوڑ لیجئے اور چہرے پر روزانہ مل لیجئے، یقیناً آپ کو فائدہ پہنچے گا اور آپ ہمیں دعائیں دیں گے۔ ہاتھ وغیرہ جل جائیں تو چونے کے پانی میں شکر گھول کر جلے ہوئے مقام پر لگانے سے فوری آرام آ جائے گا۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو پیاز کے عرق کی 2-4 بوندیں آپ کان میں ڈال دیں، درد نہیں ہوگا۔ اگر بخار تیز ہو تو چاروں ہاتھ پیر 4 رومال لے کر ایک وقت میں سہلائے جائیں تو 5 منٹ تک بخار ہلکا ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے۔
بکری کا دودھ بخار کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر بخار تیز ہو تو بکری کا دودھ ہاتھ، پاؤں اور سر پر ملیے، بخار فوراً اتر جائے گا انشاءاللہ۔ گرمی میں اگر آپ کو گوشت رکھنا ہے نا تو اسے اس سرکے اور پانی سے تر کیے ہوئے کپڑوں میں لپیٹ دیجیے، گوشت کافی دیر تک خراب نہیں ہوگا۔ مکھیاں کتنا ناک میں دم کر دیتی ہیں کہ کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کسی جگہ پودینہ لگا دیں نا تو مکھیاں نزدیک نہیں آئیں گی۔ اگر آپ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کریں۔ اگر آپ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کر لیں۔ اگر آپ اپنے معدے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈی ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر آپ اپنے جگر کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو بھائی بازاری کھانا اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں، اپنے جگر پر رحم کریں۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے باتھ روم سے فارغ ہو لیا کریں۔ اگر آپ اپینڈکس سے بچنا چاہتے ہیں نا تو لیموں کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کچا پیاز زیادہ استعمال کریں، سلاد وغیرہ بنا کر کھا لو یار، اور کیا ہے۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں، صرف ہاف فرائی انڈے میں نہیں، ہر چیز میں ڈالو کالی مرچ۔ اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں نا تو تمباکو نوشی کو تو بالکل بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں، چکنی چیزوں سے تو ہارٹ پیشنٹ کو بالکل دور رہنا چاہیے۔ انجیر جو ہوتی ہے اس کا ایک ایک دانہ غذائیت میں ایک انڈے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور کرنے کے لیے بہترین علاج ہے۔ اس میں کیلشیم، پوٹیشیم جیسے بہت سے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو ہڈیوں میں سوجن نہیں ہونے دیتے۔ اگر آپ 2 دانے رات بھر پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح خالی پیٹ اس کو اچھی طرح چبا کر کھا لیں، کچھ ہی دیر میں آپ کے پٹھوں کا کھچاؤ، ہڈیوں کا درد، جوڑوں کا درد واضح طور پر ختم ہو جائے گا۔ اب آپ کو ہم کچھ انجیر کے حیرت انگیز فائدے بتاتے ہیں جن کو سن کر آپ یقیناً حیران بھی ہوں گے۔ انجیر کینسر سے بچاتی ہے، دل کے عارضے سے بچاتی ہے، کولیسٹرول کو کم کرتی ہے، ہائی بلڈ پریشر کو روکتی ہے، ہڈیوں کے لیے مفید ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریے، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور ضرورت مند کے ساتھ آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔